جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان گزشتہ روز لاہور سے اسلام آباد پہنچے اور یہاں کرفیو زدہ اسلام آباد میں آنسو گیس اور گاڑیوں پر ڈنڈے برسوانے کے بعد واپس لاہور چلے گئے۔ ان کو اترنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 5 گھنٹے وہ ٹول پلازا سے ان کو لگے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پہنچنے تک۔ وہاں وہ باہر کھڑے رہے، دروازے بند تھے، پولیس آنسو گیس پھینک رہی تھی، ڈنڈے مار رہی تھی، تشدد پھینٹیاں لگ رہی تھیں، لوگ پولیس پر پتھراؤ کر رہے تھے، چاروں طرف دھواں تھا۔ جوڈیشل کمپلیکس کا دروازہ کھلا، عمران خان اندر گئے، اندر اتنی آنسو گیس اور اتنی کارکن اتنے ڈھیر سارے اندر چلے گئے۔ آگے وہ پولیس والے ایف سی کے لوگ تھے، ایک ڈنڈے ایک طرف سے پتھر، اور ایک وقت ہے کہ عمران خان کی گاڑی پر بھی پتھراؤ اور ڈنڈے برسنے لگ گئے۔ تو عمران خان واپس گاڑی موڑ کے جوڈیشل کمپلیکس سے نکلے۔ باہر وہ نکل نہیں سکے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں باہر نکلوں گا مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر جج صاحب کی مہربانی، انہوں نے کہا کہ حاضری عمران خان سے سائن کروا لیں۔ عمران خان واپس زمان پارک پہنچے اور زمان پارک پہنچنے سے پہلے ہی ان کا کرین کی مدد سے دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور اندر سے گلیلیں، کینچے اور پلاسٹک کی بوتلیں اور کلاشنکوف لے کے حکومت پریس کانفرنسیں کھڑکا چکی تھی، آئی جی صاحب اور پھر رانا ثناء صاحب، اور اس طرح پیش کر چکی تھی کہ جس طرح الکپون یا گاڈ فادر یا سسلین مافیا کا ہیڈ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، یا اس کی سلطنت میں اتنے اندر سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو عمران خان اسلام آباد کیوں آئے؟ توشہ خانہ کیس میں پیشی پر ان کے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے سیشن کورٹ نے، اور توشہ خانہ کیس تھا کہ وہ جو توشہ خانہ سے انہوں نے تحفے لیے تھے۔ عمران خان کو بلا شبہ عمران خان پیش ہو رہے ہیں اور وہ اپنے تحائف کا حساب دیں گے اور قانونی جنگ لڑیں گے، لیکن جہاں عمران خان کا توشہ خانہ یا تحفے لینا حرام ہے، وہاں پوچھنا یہ کہ زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کا توشہ خانہ حلال کیوں ہے؟ اور جہاں عمران خان کے ساتھیوں پہ جو کرپشن کے الزامات، مطلب کرپشن حلال ہے تو حرام ہے، تو ان پی ڈی ایم کے لوگوں کی یا سیاستدانوں کی کرپشن حلال کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے آپ توشہ خانہ کا لے رہے ہیں کہ عمران خان نے گھڑیاں لیں اور بیچ دیں، عمران خان نے تحفے لیے اور کن پیسوں سے لیے، وہ پیسے کہاں سے آئے، اور پھر تحفے اپنے اثاثوں میں جو ظاہر کیوں نہیں کیے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 20 سالہ ریکارڈ پبلش ہوا ہے، بتانا یہ تھا آپ کو کہ 20 سالہ جو ریکارڈ توشہ خانہ کا پبلک کیا گیا ہے، اس میں 4000 تحفے ملے ہمارے حکمرانوں کو 20 سال کا۔ ابھی اس سے پیچھے جو ہے 2000 سے لے کر پیچھے ضیاء الحق تک کبھی وہ پبلش ہونا ہے، لیکن ان 20 سالہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ پبلش ہوا ہے، اس کے مطابق یہ 446 صفحات کا ریکارڈ تھا، اور اس میں 4000 تحفے ہمارے صدور وزیر اعظموں اور وزیروں اور بیوروکریٹس اور فوجی افسروں کو ملے۔ 400 تحفے فوجی افسروں کو ملے اور 3600 تحفے سویلین یعنی افسروں اور حکمرانوں نے وصول کیے۔ اب اس میں جو 20 سالہ ریکارڈ ہے، اس میں 1200 گھڑیاں ہمارے حکمرانوں کو تحفے میں ملی۔ 446 صفحات کا یہ ریکارڈ ہے توشہ خانہ کا، 20 سالہ ریکارڈ ہے۔ 4000 تو ٹوٹل تحفے ہیں جن کی تفصیل ہے، جن میں سے 400 تحفے فوجی افسروں کو ملے، 3600 تحفے سویلین حکمرانوں اور سویلین بیوروکریٹس نے لیے، اور ان 3600 میں سے 1200 گھڑیاں ہیں۔ 1200 گھڑیاں ہیں۔ اب عمران خان سے گھڑی کا حساب ضرور لیں، مگر بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ گھڑیاں شوکت عزیز لے گئے، 34 گھڑیاں۔ چلو وہ چھوڑ دیجئے، وہ تو اب یہاں ہیں، ہوتے ہی نہیں، لندن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے لی 13 گھڑیاں۔ نمبر 1 پہ شوکت عزیز تو نہیں ہے، تو نمبر 1 پہ آگئے شاہد خاقان عباسی جن کی ہیں 13 گھڑیاں۔ نمبر 2 پہ نواز شریف جنہوں نے لی 11 گھڑیاں۔ نمبر 3 پہ ہیں آصف علی زرداری جنہوں نے لی 10 گھڑیاں،
اور نمبر 4 پہ ہیں عمران خان جنہوں نے لی 7 گھڑیاں. تو چوتھے نمبر پہ جو عمران خان ہیں ان سے تو آپ گھڑیوں کا حساب لے رہے ہیں, تو شوکت عزیز تو رہنے دیں, شاہد خاقان عباسی, نواز شریف اور آصف علی زرداری سے بھی تو گھڑیوں کا حساب لیں اور پتہ تو کریں کہ انہوں نے جو گھڑیاں خریدی تھیں توشہ خانہ سے وہ پیسے کہاں سے لیے, یعنی ان کی منی ٹریل جو عمران خان پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اور پھر جب وہ گھڑیاں خریدیں تو کیا انہوں نے اپنے گوشواروں میں وہ گھڑیاں ڈکلیئر کی تھیں یا آمدن ڈکلیئر کی تھی, یا بتایا تھا اپنے انکم ٹیکس گوشواروں میں کہ میرے پاس یہ کچھ بھی ہے. تو ان کا بھی حساب دیکھیں. اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کی 4 گھڑیاں ہیں, بلاول بھٹو صاحب کی بھی 2 گھڑیاں ہیں, شہباز شریف صاحب کی بحیثیت وزیر اعلیٰ 2 گھڑیاں ہیں, اور اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی نے بھی 1 گھڑی لی ہے. تو عمران خان سے پہلے 4 سویلین حکمران ہیں, شوکت عزیز 34 گھڑیاں, شاہد خاقان عباسی 13 گھڑیاں, نواز شریف 11 گھڑیاں, زرداری 10 گھڑیاں, اور پھر عمران خان کی 7 گھڑیاں. تو ان کا بھی حساب کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ عمران خان کا ریفرنس چل رہا ہے توشہ خانہ کا کہ انہوں نے 14 کروڑ کے تحفے کوئی 3 کروڑ کے قریب پیمنٹ کر کے لے لیے. ٹھیک ہے, لیکن عمران خان سے زیادہ تحفے لیے گئے ہیں, ان کا بھی تو حساب کریں. جیسے شاہد خاقان عباسی اور ان کی اہلیہ اور بیٹوں نے 23 کروڑ کے تحفے 20% قیمت ادا کر کے لیے, اور اسی طرح آصف علی زرداری نے 13 کروڑ کے تحفے 15% قیمت ادا کر کے لیے. اسی طرح نواز شریف نے 9 کروڑ کے تحفے 20% قیمت ادا کر کے لیے. تو عمران خان کا حساب تو آپ کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی جو سال کے لیے وزیر اعظم رہے اور اتنا بڑا چونا لگا گئے, 23 کروڑ کے انہوں نے تحفے لیے. تو ذرا پتہ تو کریں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس یہ 23 کروڑ کہاں سے آئے, یعنی کس اکاؤنٹ سے لیے. ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہوں گے پیسے, لیکن کس اکاؤنٹ سے لیے, کہاں سے, کس بزنس سے انہوں نے کمائے, اور یہ 23 کروڑ کے پھر انہوں نے جو یا 23 کروڑ کا 20% جتنا بھی بنتا ہے یا 50% جتنا بنتا ہے, پھر وہ پیسے کہاں سے لیے اور تحفے خریدے, اور کیا وہ تحفے ڈکلیئر کیے انہوں نے, پھر جو انہوں نے تحفے لیے وہ اپنے انکم ٹیکس گوشواروں میں ڈکلیئر کیے, یا جو الیکشن کمیشن گوشوارے ان میں ڈکلیئر کیے. اسی طرح نواز شریف صاحب کے 9 کروڑ کے جو تحفے ہیں ان کا بھی پتہ کر لیں, اور اگر کوئی بے ضابطگی ہے تو ایک ریفرنس دائر کریں شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف. اور اس طرح زرداری صاحب کا جو 13 کروڑ کے انہوں نے تحفے لیے, وہ کیسے, وہ کدھر سے آئے پیسے, اور ان کی گاڑیاں اس وقت کدھر ہیں اور آگے بیچی ہیں کوئی تحفے. پھر شاہد خاقان عباسی, نواز شریف اور آصف علی زرداری سے بھی پوچھیں کہ آپ کے تحفے جو آپ نے لیے توشہ خانہ سے وہ بیچے ہیں, کسی کو گفٹ دیے ہیں, یا آپ کے پاس ہیں, ڈکلیئر کیے ہیں یا نہیں کیے, اور جن پیسوں سے خریدے ہیں وہ پیسے کہاں سے آئے. تو عمران خان سے تو گھڑیوں کا آپ حساب لیتے ہیں, تو باقی شاہد خاقان عباسی, نواز شریف, آصف علی زرداری, ان سے بھی گھڑیوں کا حساب لیں. شوکت عزیز تو چلو سائیڈ پہ نکل گئے. اسی طرح شاہد خاقان عباسی, نواز شریف اور آصف علی زرداری سے تحفوں کا بھی تو حساب لیں کہ انہوں نے تحفے کدھر کیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کا توشہ خانہ یا تحفے لینا حرام ہو اور باقیوں ساروں کا حلال ہو. اور یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان کا جو تحفے لینا اس پر ریفرنس بن جائے اور وہ نائل ہو جائیں اور کرمنل مقدمہ بن جائے, جبکہ یہ باقی سارے جو ہیں شاہد خاقان عباسی, زرداری صاحب, نواز شریف اور باقی سارے ہیں, اسحاق ڈار اور باقی 10 وزیر اعظم ہیں, 4 صدر ہیں, بے تحاشا وزیر ہیں, بے تحاشا بیوروکریٹس ہیں, اور بے تحاشا فوجی افسر ہیں. اور یہ جو فوجی افسر وہ جو وزیر اعظم کے ساتھ ملٹری سیکٹری رہے, جو نیب کے چیئرمین بھی رہے, یا باقی سارے جو نیول چیف, ایئر چیف, جو پرانے دور میں جو ان 20 سالہ توشہ خانہ ریکارڈ میں جن آئے ہیں, تو یہ سارے باقی وزیر اعظم صدر جو ہے موجیں کریں اور عمران خان ریفرنس بھگتے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ذرا دوسری طرف بھی تو دیکھیے, ان پر بھی ریفرنس کیجئے, ان کا بھی حساب کتاب مانگیے, ان کی بھی منی ٹریل مانگیے, ان کی بھی رسیدیں چیک کیجیے, اور پھر ان کا بھی فیصلہ کیجیے کہ یہ ٹھیک ہے حق حلال کے پیسوں سے لیے اور آگے بیچے تو نہیں, اپنے پاس ہی ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے.
میں آج ذہن میں ویسے ہی آ رہا تھا کہ اگر عمران خان کو اس سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جا رہا ہے تو باقیوں سے کیوں نہیں؟ اور زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف پر تو توشہ خانہ ریفرنس پہلے چل بھی رہا ہے، جو نیب ترمیم کے بعد ابھی نیب کو میرے خیال سے وہ واپس بھیج دیا احتساب عدالت نے، لیکن وہ اس توشہ خانہ کا بھی کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو اس کا بھی حساب لینا چاہیے۔ تو اگر عمران خان سے حساب لے رہے ہیں تو ضرور لیں، مگر باقیوں سے بھی حساب لیں۔ پاکستان زندہ باد۔